یہ نام واقعی انہوں نے دینے ہیں یا نام کہیں اور سے ہی آنا ہے آپ کے نزدیک؟ میرا خیال میں نام تو یہاں سے پرپوز ضرور کیے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پرپوز نہیں ہوں گے، نام پرپوز ضرور ہوں گے، لیکن اپروول اس کی وہیں سے ہوگی جہاں سے ہر دفعہ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے راجہ ریاض صاحب کا کہا، تو میرا خیال میں تو راجہ ریاض صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ کون سے نام دینے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خود اس بات کا پتا ہوگا۔ البتہ یہ حقیقت ہے، خواجہ آصف صاحب ابھی آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے میرے ایک شو کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ 5 نام جو ہیں وہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ ماضی میں کچھ حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، اور 4 نام جو ہیں وہ دیگر ہیں، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ سیاستدان ہی ہیں اور سب کے سارے مختلف صوبوں سے ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا۔ اچھا، تو وی ڈونٹ نو کہ انہی 5 میں سے، میری اطلاعات کے مطابق ان 5 میں سے بھی شارٹ لسٹ کیا جائے گا 3 کو، اور 3 کے بعد جو ہے پھر ایک فائنل نام جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آئے گا۔ مالک صاحب، سب سے پہلے آپ تو یہ فرمائیے کہ سر، یہ آبویسلی آپ کے کریئر کے اندر آپ نے بڑے اس طرح کے ہرڈلی جس طرح سے لیجسلیشن پچھلے دنوں بھی کی گئی ہے اور بڑا اعتراض بھی ہوتا رہا ہے، اسپیشل سیشن سنڈے کو کال کیا گیا، اٹ از آئی وڈ سے آؤٹ آف دی آرڈنری، اور ایک بل پیش کر دیا جاتا ہے، اس کا ڈرافٹ اگر ہم مطالعہ کریں، پہلی سینس کیا آئی آپ کو کہ یہ صرف سیکٹیرین وائلنس کو روکنے کے لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں انسداد دہشت گردی کا قانون موجود ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کی وہ بھی بڑی کھینچ دی گئی ہے اور اس کے اندر کافی کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ منیب فار یور کائنڈ ورڈز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دیکھو، ہم نے تو اس ملک میں 12.5 منٹ میں 12ویں امینڈمنٹ بھی پاس ہوتے دیکھی ہے، تو یو رائٹ، بڑا کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے جو نروسنس 2-3 چیزوں سے ہے۔ ایک تو شروع میں جب وہ ورڈ ہو رہا، اس کا پریامبل اور پھر آگے ڈیفینیشن شروع ہوتی ہیں، اس میں ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ لفظ یوز ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے بلیفس، آئیڈیولوجیکل بلیفس، ریلیجیس بلیفس اور پولیٹیکل ویوز اگر آپ کسی طاقت کے ذریعے سے امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ایکسٹریمزم کی اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے۔ اس میں ایک جملہ ایسا بھی ہے جہاں کہتا ہے کہ جو قانون میں الاؤڈ ہے آپ کے پاس طریقہ، وہ تو ٹھیک ہے اپنے بلیفز کا، لیکن اس کے باہر اگر آپ اس کو انسٹیگیٹ کریں گے، وائلنس کریں گے، یہ بڑا سخت ہے۔ لیکن یہ ایک ڈیلیما ہے پاکستان کا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی دھماکہ ہوا ہے اور خار کے اندر، وہاں JUI کے ورکر کنونشن میں کافی، وہاں پہ بھی بات ہو گئی ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کیا ٹول جاتا ہے، روز شہادتیں ہو رہی ہیں۔ فوج سے بات کریں، گورنمنٹ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قانون میں اتنا لیکس ہے کہ ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں، پھر مقدمات میں وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں، ہمیں پریونٹیو ہم نہیں کر سکتے، بعد میں پنشمنٹ ہم نہیں کروا سکتے، تو بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اس کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس قانون میں بہت زیادہ وائڈ مارجن دے دیا گورنمنٹ کو ابیوز کا اور کرنے کا۔ مثلاً 90 دن سے لے کے آپ 1 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں کسی کو۔ جو اس میں آپ کی چیلنج ہے وہ انہی کی کمیٹی ہے جو کرے گی، جس کے پاس آپ کی اپلیکیشن جائے گی، اور وہ کمیٹی بھی اس میں ڈیفائن نہیں ہوئی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی بنے گی ابھی، جو ریویو کمیٹی ہوگی۔ کسی بھی وقت ایک کہتی ہے گورنمنٹ اس میں اور چینجز کر سکتی ہے، اور شیڈیول چینج کر سکتی ہے، اس میں ڈیفینیشن چینج کر سکتی ہے۔ آئی تھنک یہ بالکل اس ملک کو ایک بڑا سخت قانون چاہیے ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کیپیسٹی کی بات ہے، کیپیسٹی بلڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں ابھی بہت سے ایسے ایکسپلوٹیشن کا بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے۔ آپ کو لگتا ہے اس میں ٹھیک، آپ کو لگتا ہے ایکسپلائٹ ہوتا ہے؟ منصور صاحب، ہمارے